یہ جہاد ہمارے وطن عزیز میں کون سے عناصر کے ساتھ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے؟ یہاں نہ ہتھیار اٹھائے جانے کے شرائط مکمل ہوتے ہیں، یہاں پر نہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم حکومت کے خلاف بغاوتیں کریں، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ اس بات کی گنجائش دیتی ہے، بلکہ مسلمان جس ماحول میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے آئین کو تسلیم کر کے شرافت کی بنیادوں پر قانونی دائرے میں زندگی گزارنا المسلمون علی شروطہم کے تحت اس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں گے، یعنی دعوت و تبلیغ کا جہاد، برائی کو برائی کہنے کا جہاد، اچھائی کی طرف دعوت دینے کا جہاد، قرآن و سنت کی ترویج کا جہاد، جہاں پر بھی قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر کوئی آنچ آتی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جانے کا جہاد، اس کے خلاف زبان و قلم کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اپنے آپ کو جھونک دینے کا جہاد، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم۔ آگے کیا فرمایا؟ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ان میں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ یہاں مصلحت پسندی، صلح کلی، ٹی آر پی، ویوز اور لائکس کے لیے دعوت و تبلیغ کا جو کام انجام دیا جاتا ہے، جس میں سب کو خوش کر کے پیسہ بٹورنے کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، اس کے بارے میں رب کائنات نے اس کی شہ رگ کو کاٹ کر کے فرما دیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ روزی روٹی کا ذمہ دار رب کائنات ہے، یہ جانتے ہیں کہ عزت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ جانتے ہیں کہ ذلیل کرنے والا رحمان و کریم ہے، یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہم کو ملنے والا ہے، یہ کچھ بھی نقصان ہونے والا ہے، وہ ملنے والی چیز رب کائنات کی مرضی کے بغیر ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور کوئی نقصان رب کائنات کی مرضی کے بغیر ساری دنیا جمع ہو جائے تو ہم کو نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا ان کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔